قرآن مجید کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ سبحان سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو، اس کے بعد قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ لے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ اس لیے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ وہ الفاظ کی ادائیگی جو مخارج کے ساتھ کی جاتی ہے وہ نہیں کرتے۔ اللہ، قرآن پاک لعنت کرتا ہے، قرآن مجید لعنت کرتا ہے۔ تو تیسرا حق یہ ہے زندگی میں ایک مرتبہ کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ اس کا صوفیاء فرماتے ہیں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں کم از کم یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ہے، باقی عمل کی توفیق تو میرا رب ہی عطا فرماتا ہے۔ کم از کم یہ تو پتہ چل جائے گا نا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ان کو الحمد شریف کا ترجمہ نہیں آتا، اور پھر وہ گلے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ علامہ عامر صاحب یہ بتائیں، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے خیال بہت آتے ہیں۔ اب خدا کے بندے تجھے ترجمہ ہی نہیں آتا، جب ترجمہ آتا ہو تو بندہ کچھ ذہن ادھر رکھے نا تو بہت سارے وساوس اور خیالات سے بچ سکتا ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا نا تو پھر وہ کل انما انا بشر پر بہک جائے گا، اور پھر وہاں سے کیا کچھ ہوگا یہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نیرے علم سے بات نہیں بنتی ہے، ساتھ میں عقیدے کا درست ہونا اور محبت اور عشق ہونا یہ ضروری ہے۔ جب فقط علم ہوتا ہے تو وہ جنت میں بھی ہو نا، اس کا عقیدہ عشق نہ ہو تو اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس واسطے یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں سے خاص مقامات پڑھے جائیں ان پر عمل بھی کیا جائے۔ خاص مقامات میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو اللہ کے فرائض کردہ احکام ہیں کم از کم ان پر تو عمل کر ہی لینا۔ باقی جو اپنے ذاتی معاملات مستحبات ہیں یا نیکیاں ہیں حسنات جن کو کہا جاتا ہے وہ اگر کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک درخت پر بہت سارے پھول لگ گئے، لیکن کم از کم فرائض والے پھول تو لگ ہی جائے نا۔ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کا پانچواں حق وہ یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی عزت و توقیر کی جائے۔